یہ چاہتے تھے کہ ہر سنی جو ہے میدان محشر میں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے سرفراز ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اب اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ سب بتا گئے, سب بتا گئے امام احمد رضا. چنانچہ ہم سنیوں کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور رزق خدا کھایا کیا. کیا کہنا, کتنا اچھا اچھا کھانا کھا رہے ہو, بولیے. آپ کے باپ دادا پرکھے جو کبھی سوچے بھی نہ رہے ہوں گے وہ پوتے پر پوتے کھا رہے ہیں. جو کبھی ہم لوگوں کے بچپن میں یعنی مہمان کی آمد پہ جو کھانا بنتا تھا یا تہوار کے موقع پہ جو کھانا بنتا تھا, آج تقریباً ہر گھر میں وہ کھانا روز کھایا جا رہا ہے. اور یہ بھی سن لیجیے قیامت کی نشانیاں ہیں. ابھی کیا ہے, ابھی تو اور اچھے اچھے کھانے آپ کھائیں گے, ابھی تو اور اچھے اچھے آپ کھانا کھائیں گے. پیسہ اتنا ہوگا, دولت اتنی ہوگی, دولت کی ریل پیل ہوگی کہ زمین اپنے سونے کو جو ہے نا, معدنیات کو, تیل کے ذخائر کو سب باہر کر دے گی اور انسان بہت مالدار ہو جائے گا. اتنا مالدار ہو جائے گا کہ قیامت جو جو قریب آئے گی مال بڑھتا جائے گا, دولت بڑھتی جائے گی. اتنی دولت ہو جائے گی, اتنی دولت ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے مگر سوچیں گے دیں کس کو. اللہ 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 اللہ. جذبہ زکوٰۃ دہندگی ہوگی مگر دیں تو کس کو دیں. تو بیچارے لے کر چوراہے پہ جائیں گے, کسی شخص کو پکڑیں گے, بھائی میری زکوٰۃ لے لو, مجھے کوئی مل نہیں رہا ہے. تو زکوٰۃ کا اہل ہو, چہرہ بتا رہا ہے آپ کا کہ آپ اس کے اہل ہیں, وہ کہے گا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں, میری زکوٰۃ آپ لے لیجئے. اللہ 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 اللہ. وہ کہیں گے کہ آپ میری لے لیجئے, وہ کہیں گے کہ آپ میری لے لیجئے. یہ حال ہوگی. تو پیسے کا آنا یہ رضائے رب نہیں ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا کہ رب کی رضا ہے ہمارے گھر میں, بہت پیسہ بہت چلا آ رہا ہے. پیر صاحب جب سے قدم رکھے باہر پیسہ ہی پیسہ ہو جا رہا ہے. حضرت جب سے آنے لگے گھر میں باہر برکت 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 چلی آ رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ دولت کا حضرت سے تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, حضرت شیخ شبلی واہ واہ واہ, جو بڑے پیر کے بھی پیر کے پیر ہیں, سبحان اللہ. بڑے پیر کے بولو, پیر کے بھی پیر ہیں, پیر ہیں, وہ پیروں کے پیر ہیں, میروں کے میر ہیں. حضرت شیخ شبلی. تو حضرت شیخ شبلی کو ایک شخص سونے کی اشرفیاں تھیلی پکڑایا اور بے تحاشا بھگا, بے تحاشا بھگا. حضرت شیخ شبلی نے اس تھیلی کو کھول کے دیکھا تو اشرفیوں سے بھری تھی. 50 سونے کی اشرفیاں تھی, سونے کے سکے تھے 50. حضرت فرما رہے ہیں یا اللہ, یہ تو بڑی زحمت میں ڈال دیا مجھ کو اس نے. اللہ. سن رہے ہو اللہ اللہ اللہ. یہ آج جو حریص لوگ, پیسے کے لالچی لوگ آپ کو پریشان کر کے کہیں بھوت دکھاتا رہے ہیں, کہیں پریت بتا رہے ہیں, پیسہ کو لوٹ رہے ہیں. ہوشیار رہو ان بدماش باباؤں سے. یہ ہے بابا, اصلی بابا ان کو کہتے ہیں. یہ زحمت میں ڈال دیا مجھ کو اس نے, تو ارے بڑی مصیبت میں ڈال دیا. یہ بتائیے کہ اتنا پیسہ یہ کہاں میں خرچہ کروں گا, کیا کروں گا. چنانچہ اب لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی مل جاتا تو اس کے پکڑا دیتا ہے ہاتھ میں. یار فالتو بوال ہمارے ساتھ لگا دیا اس ظالم نے. تو ایک چلے جا دریائے دجلہ کے کنارے 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 تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مستحق مل جائے تو یہ 50 سونے کی اشرفی اسے دے دیں.
دیکھا تو ایک اللہ کے چہیتے سوالے بندے چہرہ نورانی وہ خط بنوا رہے دجلہ کے کنارے، تو ان کے سامنے لے کر کھڑے ہوئے بڑے عاجزانہ انداز میں تھے شیخ شبلی، اور کہتے ہیں حضور اس کو آپ قبول کر لیتے بہت بڑا کرم آپ کا ہوتا، بہت بڑا کرم ہوتا، اس کو آپ قبول کر لے بیٹا۔ کیا یار تم لوگ نہ کرو بھائی، نہ کرو۔ اس کو آپ قبول کر لیتے بہت بڑا کرم ہوتا۔ تو وہ جو خط بنوا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں خود تو بچتے ہو دوسرے کو پھنساتے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ رہے ہو؟ سمجھو اس کو، میں بہت سمجھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ میں بھی چاہتا چیخ چلا کے فرصت لے لیتا۔ کیا کہا؟ خود تو بچتے ہو دوسرے کو پھنساتے ہو، اب پھنسے ہو اس کو استعمال کرو۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت نے اس بالبر سے جو بال کٹنگ کر رہا تھا اس سے چروری کیا، اے بھیا نہ میں لے رہا ہوں نہ یہ حضرت لے رہے ہیں، تم ہی لے لو، مزدور آدمی ہو دن بھر بال کاٹتے ہو، لے جاؤ کئی مہینہ کھاؤ گے، تم ہی لے لو اس کو۔ تو کہا جس چیز کو ہمارے حضرت نہیں چھوتے ہیں اس کو میں بھی نہیں چھوتا، ہاں ہاں ہاں، میں ایسا مرید ہوں، واہ 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 واہ، میں اپنے پیر کے نقشے قدم پہ چلتا ہوں، میں بھی نہیں قبول کروں گا۔ جانتے ہیں حضرت شیخ شبلی نے کیا کیا؟ جانتے ہیں حضرت شیخ شبلی قید و قدم میں آگے جلال میں آ گئے، اور حضرت شیخ شبلی نے اس پیسے کی تھیلی کو اٹھایا اور دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ واہ 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 واہ، دریائے بولو دجلہ میں پھینک دیا۔ کہا تو اسی لائق ہے کچھ کو کوئی نہ پوچھو۔ اللہ اللہ، سن رہے ہو؟ تو اسی لائق ہے کچھ کو کوئی نہ پوچھو۔ اب ممکن ہے کوئی بدعقیدہ اعتراض کرے یہ تو فضول خرچی کیا انہوں نے، ٹھیک نہیں دینا چاہیے تھا، ارے رکھ دیتے خود نہیں استعمال کیے تھے، نہیں استعمال کیے تھے کہ غریب اٹھا لے گا، کوئی مستحق اٹھا لے جاتا، اعتراض ہوگا نہیں بابا۔ تو ایک عالم کا کام ہے کہ جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی دے۔ یہ تو لوگ واقعہ سنا کر رہے ہیں، اب اعتراض ہوگا نہیں بھائی، ٹھیک ہے آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں چھوڑ دیتے آپ، تو کیوں پھینکا اس کو؟ شیخ شبلی نے کیوں پھینکا؟ پھینکا اس لیے جتنی دیر وہ پیسہ خشکی میں پڑا رہتا شیطان ان کو ورغلاتا رہتا۔ جو توکل علی اللہ ہے حضرت شیخ شبلی کو شیطان اس کے خلاف لے جاتا اور کہتا بھوکے ہو گے نا تو پیسہ رکھا ہوا کھانا کھا لینا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ شبلی نے کیوں پھینکا؟ توکل میں خطرہ تھا، کتنی دیر وہ پیسہ پڑا رہتا توکل کے خلاف ہوتا، شیطان ورغلاتا پیسہ رکھا کھانا کھا لینا، پیسہ رکھا کھانا کھا لینا، اور وہاں معاملہ توکل اللہ، کھلائے گا تو کھاؤں گا ورنہ بھوکا رہوں گا، اس کے خلاف تھا اس لیے پھینک دیا اللہ۔ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور بڑی مصیبت بیان کرنے لگا، سید صاحب بہت مصیبت بیان کرنے لگے، اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگے کہ حضرت دنیا تو مجھ سے ایک دم روٹھ گئی ہے، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میں بہت کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سے بہت دیر تک شکایت کرتے رہے دنیا کے منہ موڑنے پر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب آپ آل علی ہیں، آپ آل علی ہیں، آپ اولاد غوث اعظم ہیں؟ کہا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو کہا مسئلہ بتائیے آپ، کہا بتا پوچھئے، تو کہا یہ بتائیے کہ جس کے باپ دادا نے جس کو طلاق دے دیا ہو، کیا وہ طلاق جس نے دادا نے طلاق دیا ہو، باپ نے طلاق دیا ہو،
کیا وہ پوتے کے یا بیٹے کے حق میں جائز ہوگی؟ بیٹے کے حق میں وہ جائز ہوگی؟ سید صاحب کہنے لگے ارے حضرت کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ اتنی بدہی بات آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے پلٹوار جواب دیا، میاں آپ اگر سید ہیں، آل علی ہیں، تو سنیے، علی نے، مولا علی نے دنیا کو 3 طلاق دیا ہے۔ مولا علی نے، بولو، 3 طلاق دیا ہے، بولو، 3 طلاق دیا ہے۔ یہاں تم لوگ عورتوں کو کم بختوں طلاق دیتے ہو، مولا علی جس کا نعرہ لگاتے ہو انہوں نے دنیا کو طلاق دیا ہے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دنیا کو طلاق دیا۔ اور حضرت علی نے کہا کیا؟ یا دنیا عارضی انی، اے دنیا میری طرف رخ نہ کرنا، اللہ اللہ، مجھ سے منہ پھیر بھاگ، طلقتک ثلاثۃ لا رجعت بعدہ، اے دنیا میں تجھے 3 طلاق ایسا دیا جس کے بعد رجعت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ رجعت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ایسے طلاق دیا۔ تو حضرات دولت کچھ نہیں ہے، آج اسٹیج کا بھی معاملہ یہ ہو گیا، دولت، مولانا اگر پیسہ مانگے نا، بہت بڑا مولانا پیسہ مانگ لیجئے، دیکھیے آپ بہت بڑے مولانا، 50,000 مانگ لیجئے، آپ ورلڈ لیول کے عالم ہیں، اور بیچارہ مانگتا نہیں ہے، چلو یار ویسے تو ہوں گے، اگر یہ بھی کسی لائق ہو تو یوں مانگتے۔ یہ معیار بنا لیا ہے آپ نے، پیسے کو معیار بنا رکھا ہے آپ نے، اور جب پیسہ دے کر لاتے ہو نا تو تقریر بھی بہت غور سے سنتے ہو، پیسہ خرچ ہوا ہے نا، صرف پیسے پیسے، کیا پیسہ ہے؟ حضرت علی نے پیسہ لیا تقریر کیا، امام حسن نے پیسہ لیا تقریر کیا، امام حسین نے پیسہ لیا تقریر کیا، حسنین کریمین حضرت امام زین العابدین نے پیسہ لیا تقریر کیا، بولو، غوث پاک نے پیسہ لیا، نذرانہ لیا، مانگا کبھی کسی سے؟ نذرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھ میں آئے دے دے گا، تھوڑا کوئی بکرے کی بازار لگی ہوئی، چلیے مولانا دکھیے آپ، مولانا کچھ رہے ہو، بازار لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ سب ختم کرو، جلسے کا احترام کرو، جلسہ ٹائملی کرو۔ ٹائم کتنا ہو رہا ہے آپ کو؟ 10:15 ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کئی بجے ہوئی بولیے؟ 8 بجے ہوئی ہے۔ 8:30 بجے اگر جلسہ شروع ہو جاتا تو اب تک تقریباً 2 گھنٹہ آپ کی تقریر ہو جاتی، ناقصانی ہو جاتی۔ آپ جن کو مردود، خبیث معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہو، کبھی ان کے بھی جلسے کو دیکھا آپ نے کہ ان کا جلسہ کیسے ہوتا ہے؟ مغرب بعد جلسہ کرتے ہیں، 10 بجے جلسہ ختم کرتے ہیں، اجتماعی اپنی اذان ہوتی، اجتماعی جماعت کرتے ہیں، وہی 4 گھنٹہ جو رات بھر آپ چلاتے چیختے ہیں، وہی 4 گھنٹہ وہ بھی لیتے ہیں۔ نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، نہ کسی کی نیند خراب ہوتی، نہ کسی کا کاروبار خراب ہوتا ہے، سب جیتے جاگتے لوگ تقریر سن لیتے ہیں، اذان ہوتی، اجتماعی نماز پڑھتے، اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کریں گے؟ کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ اللہ کے واسطے کرم کرو۔ کتنا کھانا بنا تھا؟ کوئی ہے بتائے کتنا کھانا بنا سکتا ہو؟ 50,000 دیگ بنا ہوا، اللہ اللہ، 50 دیگ کھانا اتنے لوگوں نے کھایا، اس میں آدھا ایسے جا رہے ہوں جو اپنے گھر کھا کے آئے ہوں گے، کھانے والے چلے گئے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ حضرت فرماتے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ یہ معاملہ عجیب ہے۔ ارے جس جلسے کے نام پہ کھائے ہو یار، کم سے کم اس جلسے کو سن کے جاتے۔ میں اگر میرا مشورہ اگر مانے کمیٹی والا تو میں اچھا مشورہ دوں، مغرب بعد پروگرام کرو یار، 10 بجے تقریر ختم کرو، جلسہ ختم کرو، اس کے بعد سب کو کھانا کھلا دو ایک ساتھ، اور کھانا کھا کے سب لوگ جائے، پوری پبلک کھانا کھائے، واہ واہ واہ، تقریر بھی ہو جائے، سب کھانا بھی کھا کر جائے۔ دیکھیے کتنی بھیڑ پورے اس میں جو ہے نائب والا پورے کیمپس میں کہیں جگہ نہیں ملے گی آپ، بے شک
یہ کھانا پہلے کھلا دو سب کھا کے میں سر شام میں دیکھ رہا ہوں کھا کے لوگ چلے جا رہے ہیں ارے ابھی آپ چند مزدوروں کو اس کام کے لیے پہلے کھانا کھلا دیجیے اور کہہ دیے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کھا کے جب چلے جائیں آپ بولو کیا کہو گے نالائق نظر اس سے بڑی نالائقی اور کیا ہو جس جلسے کے نام پر تم نے کھانا کھایا اس جلسے کو ایک لفظ بھی نہیں سنا اللہ 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 چلے گئے شرم نہیں آتی ہے بغیرتی کی انتہا ہو گئی ہے اللہ ہو صرف کھانے تک نہ ملا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا بولیے فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم کر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم بھی نہیں شکر کرم تو آج کے کم سے کم آج کے جو کھانا کھایا تیار ہے اس کا شکریہ ادا کرتے جلسے میں بیٹھ جاتے الحمدللہ کہتے تھوڑا سبحان اللہ کہتے تھوڑا کوئی تقریر سنتے کوئی نعت سنتے اس کے بعد اپنے گھر لے جاتے شکر کرم ہو جاتا کوئی ڈر ور آخرت کے بارے میں کوئی ڈر ور سن کے جاتے تر سے سزا لے تو رزق خدا کھایا کیا فرمان حق بولے ٹالا کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی مگر سرکار کو رحمت للعالمین ہے رؤوف رحیم ہے اعلیٰ حضرت پھر مرہم رکھ دیتے ہیں گھبراؤ نہیں اللہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں واہ واہ ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہم نالائق کتنے بھی ہیں مگر وہ ہم پر کرم کرتے بے شک سبحان یہ اللہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے بات بہت بگڑ گئی تھی اللہ اکبر مگر مصطفیٰ سب بنا دیتے اللہ ہم نالائقوں کو سب بنا دیتے دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد بارک سلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حضرات رمضان قریب ہے کئی دن باقی ہے بتائیے ارے کوئی بولو بھائی کئی دن باقی ہے کتنا 7 دن باقی ہے ماشاء اللہ آج 24 تاریخ ہو گئی اب 5 دن باقی ہے یا 6 دن باقی ہے جانتے ہیں آپ اب حدیث سنیے حدیث شریف میں آتا ہے ابتدائے سال سے رمضان کی آمد تک جنت کو سجایا جاتا ہے سبحان اللہ جنت کو بولیے زور سے بولیے کب سے ابتدائے سال کون سا ہے محرم آیا امام حسین کا مہینہ امام حسین کا مہینہ ہے اللہ تو امام حسین کا جو مہینہ آتا ہے اسی مہینے سے جنت کی آراستگی سجاوٹ ڈیکوریشن ہونے لگتی ہے اب بتائیے ایک محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان 8 مہینہ بیت جائے گا پھر رمضان 9واں مہینہ ہو 8 مہینہ سجایا جاتا ہے کتنا بولیے 8 مہینہ سجایا جاتا ہے جنت کو کس کے استقبال کے لیے رمضان کے یہ جلسہ آپ نے آج 16 تاریخ میں کیا یہ کب سے سجا رہے ہیں آپ تو 3 دن سجا رہے ہیں ادھر سے کوئی گزرتا ہے بھائی کیوں سجاوٹ ہو رہی کیوں ڈیکوریشن ہو رہا ہے کوئی جلسہ ہوگا کب ہوگا 16 کو ہوگا تو آپ جب انسان ہو کر محدود ہو کر ایک جلسہ کرتے ہو نبی کے نام پر آل نبی کے نام پر اصحاب نبی کے نام پر 3-4 دن پہلے سجاتے ہو آئے ہائے اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے سمر کیوں
میرے روزہ دار بندے تجھ میں آ کر آرام کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی حوریں تیاری کرتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے اوراق پتیوں سے ایک شاندار ہوا چلتی ہے. جو حورانے جنت کے اوپر سے گزرتی ہے تو حورانے جنت مست ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تیرے نیک بندے، تیرے صالحین بندے، تیرے فرما بردار بندے، تیرے اطاعت گزار بندے، تیرے نمازی بندے، تیرے روزہ رکھنے والے بندے، تیرے زکات دینے والے بندے، تیرے حج کرنے والے بندے، اے اللہ جلد سے جلد ان سے ملاقات کرا، میں ان کا استقبال کرنے تیار ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اب آپ سنیے اس حدیث کے لق و لباب سنیے. آپ کیا سمجھے؟ جنگی رمضان تو اپنے وقت پر آئے، لیکن اگر آپ رمضان کی آمد کا انتظار کریں اور خوشی سے کریں تو اس پر ثواب ملے گا. بولیے اس پر، بولیے ثواب ملے گا. مثلاً اب آج 24 تاریخ ہو رہی، یہ رات 24ویں ہے. اب ابھی سے تیاری، یار رمضان کو 4 دن رہ گیا، 5 دن رہ گیا، اب کتنا دن رہ گیا، اتنا دن رہ گیا. ذکر کرو، استقبال کرو رمضان کا. رمضان کی استقبال پر بھی آپ کو بولو کیا ملے گا؟ بولو ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنین. کنوں کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا؟ مومنوں کو، کافروں کو. یا ایھا الناس سے خطاب نہیں ہے، یا بنی آدمہ سے خطاب نہیں ہے، اے اولاد آدم نہیں، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اب اللہ نے خطاب فرمایا، اے آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو آواز، اے فلاں، بولو آپ مخاطب ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ بولے اگر آپ اس کے مخاطب نہ بنے، مخاطب نہ بنے، بولو اچھا لگے گا اسے؟ یار اپنا ہی رہ گیا. اے ہائے، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. ابھی اللہ نے آپ کو الارم کیا، تنبیہ کیا، اپنی طرف متوجہ کیا. اب آپ کو ایک دم یہ کام ایک دم تیار کرنا چاہیے. اے میرے پالنے والے، کیا حکم ہے تیرا؟ اے پالنے والے تیرا کیا حکم ہے؟ خدا فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تم پر روزے فرض کیے. کن پر روزے فرض کیے گئے؟ بولیے بولیے زور سے بولیے. ایمان والوں پر. اللہ رحم کرے. اب لوگ جو نہیں رکھ رہے ان کو ہم کیا کہیں؟ یا اللہ، جو نہیں روزہ رکھ رہا ان کو ہم کیا کہیں؟ خدا کہہ رہا ایمان والو تم پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے. ادو اچھا خاصا ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، نہیں رکھ رہا، یا اللہ اس کو ہم کیا کہیں؟ تم نے تو ایمان والوں کو روزہ فرض کیا. اللہ اللہ. جارے مولا کو کیا کرے، فتویٰ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اے ایمان والو تم پر بولیے روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ، اے اللہ تو نے روزہ کیوں فرض کیا ہے؟ ہمارے بھوکے رہنے سے تجھے کیا ملے گا؟ ہمارے پیاسے رہنے سے تجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے، تم پرہیزگار بن جاؤ، بس یہی بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم نے روزہ فرض کیا سمجھے آپ؟ کسی کا بھوکا رہنا، کسی کا پیاسا رہنا، کسی کا بچنا گناہوں سے. نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان. یہ تمہارا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟
लअल्लकुम तत्तकून। रोजा हमने इसलिए ऐ बंदो तुम पर फर्ज किया है कि तुम बोलो परहेज, बोलिए जोर से बोलिए, परहेजगार बनो। मालूम हुआ रोजा परहेजगारी की ट्रेनिंग है। क्या है बोलिए? रोजा परहेजगारी की बोलिए क्या है? ट्रेनिंग। एक फौज होती है तो फौज को फिर ट्रेनिंग कराया जाता है, ऐसे थोड़ा सा रात में भेज दिया जाता है चलो लड़ने के लिए। पहले ट्रेनिंग दी जाती है। एक ट्रेनिंग दी जाती है तो चीन की फौज नहीं बुला के कराई जाएगी, दुश्मन की फौज बुला के नहीं ट्रेनिंग दी जाती है, आपस ही में फौजी फौजी से लड़े ताकि लड़ने का इन्हें तरीका मालूम हो जाए। कैसे लड़ेंगे, सरहद की हिफाजत कैसे करेंगे। तो खुदा कह रहा है ए मेरे बंदो तुम हलाल रिज्क ही से परहेजगारी करो। क्या बोलिए? हलाल रिज्क ही से बचाव करो। हलाल रिज्क ही से बोलो बचाव करो। हलाल क्या मतलब? वो खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, जायज है, मगर नहीं बचो। इतना देर तक बचो, कभी 12 घंटा, कभी 14 घंटा, कभी 13 घंटा, कभी 15 घंटा, कभी 16 घंटा। अल्लाह कह रहा है कि 24 घंटा मैंने तुमको दिया है ना, अब ठीक है। अब तो उसमें 14 घंटे का कीमा मिला होगा, कभी कभी 12 घंटे की का रोजा होगा, कभी कभी 16 घंटे का रोजा होता है, मौसम के एतबार से बदलता रहता है। तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे मैंने तुझको 24 घंटा दिया है और 24 घंटे में से ये सिर्फ तेरे लिए जायज है, मगर इससे तू बच, खाने से बच, पीने से बच, बीवी की सोहबत से बच, ताकि तुझे बचने की ट्रेनिंग मालूम हो जाए। वाह वाह वाह। ताकि तू अभी हलाल से बच रहा है तो हराम से भी बचने का बोलो क्या हो जाएगा, एक सलीका मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसलिए खुदा कह रहा है कि पहले हलाल से बच ताकि तुझे हराम से बचने का शऊर मिल जाए। तो हजरात कई घंटे का रोजा आपकी होगा बोलिए? 14 घंटे का रोजा होगा। अच्छा एक बताइए कि हम लोग करबला वालों को मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाए करबला वालों को। सुभान अल्लाह, माशा सब करबला ही। तब करबला के मानने वाले हैं। करबला में इमाम हुसैन जो शहीद हुए हैं 72 नफूसे कुदसिया, 71 आपके साथी आपके साथ जो शहीद हुए, कई दिन खाना पीना नहीं रहा है बोलिए? बोले जोर से बोलिए। 3 दिन। कितना बोलिए? 3 दिन। अच्छा एक दिन में कितना घंटा होता है? 24। तो 24 को 3 से ज़र्ब दीजिए कितना हुआ बोलिए? 72। वाह सुभान अल्लाह, 72 हैं और 72 घंटा भूखे प्यासे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान। क्या समझे? 72 हैं बोलिए और 72, और खुदा ना खादा अगर 100 होते तो 100 घंटे का रोजा होता। अल्लाह अल्लाह। 500 होते तो 500 घंटे का रोजा होता। वारे मेरे हुसैन आप 72 थे इसलिए 72 घंटे का रोजा आपने रखा है। अब आप बताइए कि इमाम ने तो 72 जो मानने वालों लोगों, दुनिया को छोड़ो, कौन मान रहा है किस हैसियत से, छोड़ो इसको। आप सुन्नी हो, सही अकीदा हो, इमाम के मानने वाले हो, 72 के मानने वाले हो, तो आप गिराने वाला अगर शैतान कम वक्त तुमको रोजा के लिए रुकावट खड़ी कर रहा है, वो कह रहा है 14 घंटा 14 घंटा 14 घंटा रोजा कैसे रहोगे? उस शैतान में लाहौल पे हो यार। कहे तो मेरे इमाम ने 72 घंटे का रोजा रखा है, हुसैन ने 72 घंटे का रोजा रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कई घंटे का रोजा बोलो? 72 घंटे का रोजा रखा है करबला वालों ने। अगर सही करबलाई हो तो तुम भी 14 घंटे का रोजा रख के दिखा दो।
ورنہ امام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام اس سے خوش نہیں ہوتے چند رسومات ادا کر دی جائے. امام کب خوش ہوں گے؟ امام دیکھیے بہت سے لوگ صرف چلا کے جا رہے، امام اس سے خوش نہیں ہوتے. ارے میاں کردار بھی حسین حسین بولے یار، اخلاق بھی حسین حسین بولے. عبادت کر کے آپ مسجد سے نکلیے، حسین حسین کی آواز سنائی دے. اللہ اکبر. رمضان آ جائے، حسین حسین کی آواز. ارے کربلا کے میدان میں سبحان اللہ، محرم ہی سے سجائی جاتی ہے، اور محرم ہی میں امام حسین اور ان کے بچوں نے، ان کے گھر والوں نے 72 گھنٹے کے روزہ رکھتے. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میرے امام آپ نے قربانی پیش کیا ہے. اب ہم کتنے بڑے نالائق ہیں اگر ہم امام سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم 14 گھنٹے کا روزہ نہ رکھ سکیں. تو ہم سے بڑا نالائق دنیا میں کوئی اور ہوگا؟ اللہ کے واسطے روزہ رکھو. اللہ کے واسطے یہ منہ لال کی جو گھومتے ہو نا رمضان میں، پان کھا کر تھکر پھرتے ہو اور کہتے ہیں بہت سے، ایک بات بھی سن لیجیے، بہت سے جاہل گنوار نئے مالدار ہو جاتے ہیں. بڑے خطرناک کہتے ہیں روزہ وہ رکھے کہ جس کے گھر میں کھائے گی نہیں. یہ کفر ہے. بولو کیا ہے؟ بولو کفر ہے. جس نے بھی یہ جملہ بولا ہو اپنا احتساب کرے، اور بیوی والا ہو تو بیوی بھی سے نکل گئی ہے نکاح سے، کہ اسے کلمہ پڑھے پھر اسے نکاح پڑھائے. بولو کیا ہے؟ یہ کلمہ کفر ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور وہ یہ نہیں کہا ہے کہ جس کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا اس پہ روزہ فرض کر رہا ہوں. اس نے کہا مومنوں پہ فرض کیا. مومنوں میں غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، امیر بھی ہے، اللہ ہر طرح کا. تو یہ کیا ہے؟ بولو کفر ہے. کیا ہے؟ بولو کفر ہے. اچھا ایک جملہ اور بھی لوگ کہتے ہیں، پان کھا کے ہم تھوک رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چائے کھانے میں چائے پی رہے ہیں. جو اللہ سے پردہ نہیں تو بندوں سے پردہ کیوں؟ لا حول ولا قوت. ایک بات سنو، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. یہ بندہ ستار نہیں ہے، یہ بندہ غفار نہیں ہے. وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. آپ اس کے گناہ کر رہے ہو، اس سے معافی مانگ لو گے تو ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے. مگر یہ بندے اگر آپ کو کھاتے پیتے دیکھیں گے تو کل میدان محشر میں گواہی دے دیں گے. اس لیے اللہ کے واسطے ان کو مت دکھاؤ. اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تو ان کو لال منہ مت دکھاؤ، لال ہونٹ مت دکھاؤ، کھاتے پیتے مت چلو. اسلامی حکومت ہوتی گردن مار دی جاتی ہے ایسے لوگوں کی. اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اسلامی حکومت ہوتی تو کیا گردن مار دی جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو کھاتے پیتے رمضان میں. عام طور پر ایک یہودی مصر کے بازار سے اپنے بچے کو لیے گزر رہا تھا. بچے نے دوڑ کر ایک میٹھی چیز خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو کھانے لگا. یہودی باپ نے بچے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ کیوں جی تم روڈ پہ کھا رہے ہو، رمضان لگا ہوا ہے. بھائی یہودی سے کیا مطلب ہے؟ ارے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے نا روزے کا، اس یہودی سے کیا لینا دینا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ابو کہے آپ نے مارا مجھ کو؟ ارے کہا رمضان لگا ہوا ہے، تو رمضان کا احترام نہیں کرتا ہے، تو کھاتا پیتا ہے. تو بچے نے پلٹ کے جواب دیا، ابو آپ تو بھی کھاتے ہیں، ابو آپ بھی تو کھاتے ہیں. کہا ہاں میں کھاتا ہوں، کوٹھری میں کھاتا ہوں، کسی مسلمان کے سامنے نہیں کھاتا ہوں. کسی مسلمان کے سامنے میں نہیں کھاتا ہوں، عظیم رمضان میں میں یہ کرتا ہوں. اس لیے کہ رمضان لگا ہوا ہے. ہمیں رمضان ٹھیک ہے ہم اس کے فالوور نہیں اسلام کے، مگر کم سے کم ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے. اللہ روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام کر دیا. سبحان اللہ. اسی ابتدا میں رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرف با اسلام کر دیا، مومن ہو گیا. سبحان اللہ. تو حضرات روزہ رکھو. اگر 72 کے ماننے والے ہو میرے اس نقطے کو آج یاد رکھنا.
امام اگر امام کے حواری لوگ، امام کے چاہنے والے لوگ، امام کے انصار، امام کے بال بچے اگر 72 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں اگر امام کے ماننے والے ہیں تو ہم 14 گھنٹہ روزہ رکھیں گے، تاکہ کل کربلا کے میرے غازی اور امام علی مقام کی بارگاہ میں جب ہماری پیشی ہو، امام اگر ہم سے پوچھ لے کہ اے میرے نانا کے امتیوں، ہم نے تو کربلا کے میدان میں 72 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا، تم سے 14 گھنٹے کی بھی روزہ نہیں رکھ سکا، تو کیا جواب دو گے؟ یار اللہ کے واسطے روزہ رکھو، ماہ سیام آ رہا ہے، استقبال کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مومن کی شان سے جیو یار۔ قسم خدا کی اگر آپ اسلامی شان و شوکت کے ساتھ فرائض کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، سنن کو ادا کریں، آپ طریقہ نبی پہ چلیں، طریقہ اہل بیت اطہار کو اپنائیں، طریقہ اصحاب نبی کو اپنائیں، اولیاء کرام کو اپنائیں، قسم خدا کی اس ہندوستان کا ہر ناگرک آپ کو استقبال کرے گا، آپ کو سلام پیش کرے گا، بشرطے کہ آپ مسلمان ہو جائیے اللہ کے واسطے۔ لیکن آپ کا طور طریقہ اگر برادران وطن کی طرح سے رہے گا تو آپ کو سمجھ لیجئے کہ اس ملک میں آپ کو جوتے میں بھی جگہ نہیں ملے گی، جوتے کے پاس بھی آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ آپ شرم نہیں کرتے ہو؟ آپ کی مسجد کے سامنے آپ دیکھیے بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ دلی میں مولانا زبیری صاحب پٹنہ سے آئے ہوئے تھے تقریر کرنے کے لیے، ہم لوگ گئے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ جس دن بابری مسجد شہید ہوئی تھی، بہت غور سے سنیے، جس دن بابری مسجد شہید ہوئی تھی اس دن بھی مسجد کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ بھئی ایک وہ بھی ہیں کہ مسجد گراتے ہیں اور ایک وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر مسجد دروازے پہ موجود ہے۔ سبحان اس دن بھی بابری مسجد جس دن شہید ہوئی ہے پوری دنیا میں ہنگامہ تھا، مگر الحمدللہ ہماری حقانیت کا ثبوت ہمارے ہندوستان کا ہر ناگرک اس دن میں پیش کر رہا تھا کہ اسلام برحق ہے۔ مسجد گرا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر مسجد کے ہم دروازے پر کھڑے ہوں گے اپنے بچوں کو لے کر اللہ۔ چنانچہ ایک پنڈتائی دودھ لیے، پانی لیے، پوتے کو لیے کھڑی تھی، تو مولانا کہتے ہیں ہم لوگ اندر جا رہے تھے مسجد میں، دیکھا کہ پنڈتائن بہت دیر سے کھڑی ہیں انتظار میں۔ بہت غور سے سنیے گا پنڈتائن کا بھی سوال اور جواب سنیے گا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے اور ہم کافی دیر میں نکلے، ہم نے نماز مغرب بھی پڑھا، اوابین بھی پڑھ ڈالا، اور اس کے بعد ہم نکلے، دیر میں دیکھا پنڈتائن کھڑی تھی، تو جب نکلے تو کہنے لگے بابا دم کر دو، دم کر دو، دم کر دو۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ماتا جی ایک بات کہوں، برا تو نہیں لگے گا؟ کہا کہو بیٹا، کہو بیٹا۔ تو کہا ابھی جب ہم لوگ مسجد جا رہے تھے تو آپ نے نہیں کہا کہ دم کر دیجیے، آپ نے نہیں کہا کہ دم کر دیجیے، اور اب جب نکلے ہیں تو دم میں دم کر دیجیے۔ دم میں دم کر دیا ہے آپ نے، دم کر دیجیے، دم کر دیجیے۔ پہلے کہیں نہیں آپ نے دم کرا لیا، گھر چلی گئی 15-20 منٹ آپ کھڑی کھام اٹھا کے لیے یہاں پر کھڑی ہیں۔ اس نے کہا بابو بڑا اچھا سوال تم نے کیا۔ کہا ماتا جی تو جواب دیجیے۔ آئے ہے جواب پنڈتائن کو سنو۔ کہا بابو جب لانڈری کپڑا جاتا ہے تو استعمال کے لائق نہیں رہتا، لانڈری جب کپڑا جاتا ہے تو استعمال کے لائق نہیں رہتا، لیکن جب دھل کے آتا ہے بیٹا تو استعمال کے لائق ہو جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہا بیٹا جب جاتا ہے لانڈری میں تو کوئی اس کو نہیں چھوتا، حد یہ ہے کہ مزدور بھی چھونے تیار نہیں، در کا چھوڑو کپڑا گندا چھوڑو پھینکو اس کو پھینکو، لیکن وہی کپڑا بیٹا جب دھل کے آتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹا تم گئے تھے، تم ہی تھے، تم ہی تھے، من میں کتنا جھوٹ بولے ہو گے،
بدر میں معلوم کتنی مکاری سب لوگ کیے ہوگے، فریب کاری کی، دغا بازی کیے ہوگے، وضو بنائے، گناہ تمہارا دھلا، اللہ اللہ کی تمہاری زبان پاک ہو گئی۔ اب ہمیں وہ پاکی چاہیے جو تم نے اللہ کا ذکر کر کے حاصل کیا ہے، مجھے وہ پاکی چاہیے۔ ہم تم سے محبت نہیں کرتے، جو تم پاک صاف بن کر آتے ہمیں اس سے محبت ہے، مجھے اسے لگا ہوا۔ ہم تم سے پیار تھوڑے کرتے ہیں، ہم تو جیسے ہم اسے تم کو سمجھتے ہیں، لیکن ہاں جب تم جاتے ہو نا پاک صاف ہو جاتے ہو بیٹا، اس کے بعد جب اللہ اللہ کر لیتے ہو نا تو اب ہم تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اے ہائے سبحان اللہ، پڑھ لیتا ہے کتنا اچھا جواب ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے واسطے اپنا اگر کھویا ہوا نصیبہ بلند کرنا چاہتے ہو، عظمت رفتہ کو واپس لانا چاہتے ہو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کو۔ اقبال کہتے ہیں دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام۔ اللہ اکبر، اللہ کے واسطے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیے، اتفاق کے ساتھ رہیے، بھائی بھائی سے اللہ کے واسطے دشمنی نہ کیجیے، ایک بھائی بھائی کا ساتھی ہونا چاہیے، یزیدیت سے نفرت کیجیے، اگر اپنا بھی بھائی یزیدی پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے اس کو غیر سمجھے، اور دوسرا بھائی اگر حسینی طرف ہے تو چاہے وہ کسی بھی بلد سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنا بھائی سمجھے، یزیدیت سے نفرت کیجیے۔ اب یزیدیت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے، روزہ نہ رکھنا بولیے یزیدیت ہے، حرام لقمہ کھانا بولو یزیدیت ہے، شراب نوشی یزیدیت ہے، نماز کا وقت ہو جائے بندر نچانا، رقص دیکھنا، ناچ کرنا، ناچ سننا، یہ سب کیا ہے بولو یزیدیت ہے، شراب پینا یزیدیت ہے، جتنی برائیاں ہیں سب کے مجموعے کا نام بولو کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ اب بتاؤ اگر محرم میں آپ نے صرف سبیل لگا لیا اور گھر میں جناب والا شربت بن گیا اور جناب والا جو ہے ملیدہ بفاتحہ ہو گیا، امام اس پہ خوش ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں خوش ہوں گے یار۔ یہ دنیا کے جو نیتا فریبی ہوتے ہیں، چاہے ملک کا کباڑا نکال لو، نیتا جی کی واہ واہ کر دو، نیتا جی خوش ہیں، امام ہیں، تطہیر ہیں، یہ جہاں طہارت ہوگی وہاں ان کا فیضان جاری ہوگا۔ لہذا اگر کربلا والوں کا فیضان چاہتے ہو تو تطہیر ہیں، تم صاحب طہارت بن جاؤ، پھر دیکھو کربلا والوں کا کتنا فیضان تم پہ جاری ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔